اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ باب افعال میں اسم فاعل کیا ہے، اس کے اوزان کیا ہے۔ اسم فاعل کا وزن جیسا کہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ مفعل ہے، فے کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ اور اس سے پہلے میم کے اوپر پیش میم کا اضافہ کرتے ہیں ہم، جیسے ہم ثلاثی مجرد میں الف کا اضافہ کرتے تھے فے کلمے کے بعد۔ اب ہم اس کے شروع میں میم کلمہ لگا دیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ ثلاثی مزید کے ابواب میں ہوگا، ثلاثی مجرد جو صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے ان پر نہیں، بلکہ جو 3 سے زیادہ پر جن کا ماضی مشتمل ہوتا ہے ان میں اسم فاعل کا وزن ہے مفعل۔ اب اس میں مکرم، اس کی مثال لی، کاف فے کلمہ ہے، رے عین کلمہ ہے اور میم لام کلمہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میم لگا دیا اور اس کو پیش دے دی مکرم۔ اس میں مفسد، قرآن پاک میں بہت جگہ آیا، مفسد، مفسدین، مفسدون، مفسدات، یہ سب لفظ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بنتے ہیں۔ اب ہم نے وزن سیکھ لیا، وزن اسم فاعل کا مفعل ہوتا ہے، اور جس باب میں بھی ہم جائیں گے ہم وہاں پر اسم فاعل کا وزن یہی رہے گا۔ شروع کی حرکات، اینڈ والی عین کلمے پر شد آ جائے گی، عین کلمے کے بعد الف آ جائے گا، لیکن لفظ کی حیت یہی رہے گی۔ ابھی ہم باب فعال میں دیکھ رہے ہیں مفعل، اس کی 2 مثالیں دیکھیں، مکرم اور مفسد۔ اب ہم آتے ہیں اسم فاعل کی گردان کیسے بناتے ہیں، یعنی کہ جو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں مصلحون لفظ ہے، مفسدین لفظ ہے، مفسدون لفظ ہے، یہ اس طرح کے الفاظ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے مصلحن، یہ تو واحد تھا جو کہ مفعول کے وزن پر ہی ہے، اس کا مطلب ہے ایک اصلاح کرنے والا۔ مصلحان، 2 لوگ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اس کا مطلب مصلحان ہے۔ مصلحون، سب اصلاح کرنے والے، ٹھیک ہے۔ مفسدون، جمع آ گئی، جمع کے لیے ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، تثنیہ 2 کے لیے ہم الف نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور باقی تو ہم نے ایسی گردانیں بھی کیں جس میں 14 سیغے بھی تھے ماضی میں، لیکن یہ جو اسم فاعل کے جو ہیں اس میں صرف 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 ہی مؤنث کے۔ اب مصلحاتن، اب یہ مصلح ہی تھا جو کہ اوپر تھا، لیکن اینڈ پہ ہم نے تا لگا دی جس سے وہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ اور مصلحاتانی، یعنی کہ ایک اصلاح کرنے والی عورت، مصلحاتانی 2 اصلاح کرنے والی عورتیں، مصلحاتن سب اصلاح کرنے والی عورتیں۔ اب یہ جو تا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے۔ جیسے ہم یہاں واو نون کے ساتھ جمع بناتے ہیں، جب ہم مؤنث کی جمع بناتے ہیں تو ہم اس کے اینڈ پہ تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا، وہ اس جیسا لفظ تو نہیں ہے، قانتاتن، صالحاتن، اب تے اس طرح والی آئی، وہاں اصل لفظ وہ صالحاتن تھا، واحد اس کا صالحاتن تھا، اس کی اینڈ پہ یہ والی تا تھی صالحہ، جس طرح ہم اردو میں بھی صالحہ نام لکھتے ہیں، لیکن جب اس کی جمع بنائی صالحاتن تو یہ والی تے لگا دی، جیسے ہم نے مصلحاتن کے اینڈ پہ لگائی، وہ جمع میں شمار کی جاتی ہے۔ جی، اب ہم نے اسلمہ ورڈ سے ہم نے لفظ لیا مسلم، اور یہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل کے نشانی یہاں یہ تھی کہ میم کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے۔ مسلم، یہ اسلمہ سے نکلا، اسلمہ جس میں اسلمہ اس کا فعل تھا، یہ الف سین اور لام۔ باب افعال میں اسلمہ سے ہم نے اس کو لیا، اسلمہ سے ہم نے اسم فاعل مسلم بنایا، ماننے والا، اسلام قبول کرنے والا۔ مسلمانی، 2 اسلام قبول کرنے والے۔ مسلمون، مسلمون سب مسلمان یا سب اسلام قبول کرنے والے۔ مسلمتن، اسلام قبول کرنے والی عورت۔ مسلمتانی، 2 عورتیں جنہوں نے اسلام کیا۔ یہاں مسلماتن، یہاں بھی مسلمتن یعنی کہ سب مسلمان عورتیں۔
اب یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ 6 سیغے ہم نے لیے، پہلے 3 مذکر کے اور آخری 3 مؤنث کے۔ یہاں ہم نے مسلمون را ہمارے پاس الف نون کا اضافہ کیا۔ یہ صرف ہم اضافے سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں جب ہر آیت اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو تقریباً کہیں نہ کہیں یہ الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ الف نون کا اضافہ کیا، یہاں ہم نے مسلم کے بعد واو نون کا اضافہ کیا، یہاں ہم نے تائے مربوطہ لگا دی تو وہ مؤنث بن گیا۔ یہاں تائے مربوطہ ہی کو ہم آگے لے کے چلے، یہ تا وہی رہی، الف اور نون کا اضافہ کیا اس کے بعد، اور یہاں پر مسلم کے بعد ہم نے دوسری تا لگا دی جو کہ مؤنث کی تا تھی، جس سے مراد مؤنث جمع لیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہو گیا سب مسلمان عورتیں۔ یہاں ہم تھوڑا سا مومن لفظ دیکھیں گے کہ کیسے بنا، مومن کی وضاحت دیکھیں گے۔ اصل میں لفظ تھا یہ آمانا۔ آمانا لفظ سے ہم اس کو لے آئے افعالہ کے وزن پر۔ تو فے عین لام کلمہ تھا ہمارے پاس، فے عین لام کلمہ، اور فے کلمہ ہمارے پاس حمزہ الف تھا، اور پھر عین کلمہ میم تھا، اور لام کلمہ نون تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک اور الف لگانا تھا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس الف بھی ہے اور فے کلمہ بھی الف ہے، یعنی کہ یہ الف جو ہیں 2 الف آ گئے، ایک حمزہ اس کا، ایک الف اس کا وزن کا الف، اور ایک فے کلمے کا الف۔ اب ہم نے اس کو یوں لکھا آمنا، یعنی کہ حمزہ بھی آ گئی اور اس کے اوپر حرکت بھی آ گئی۔ یہ 2 الف تھے جس کو ہم نے اکٹھا کر دیا، یہ مد کے ساتھ بھی آتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ اس کو ہم نے اب مضارع کی علامت لگا دی۔ مضارع کی علامت تھی یہ، جو کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں وضاحت کر چکے ہیں کہ فعل مضارع کی علامتیں کون کون سی ہیں، اور باب فعال میں جب ہم فعل مضارع استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر حرکت آتی ہے۔ اب یہ کے اوپر پیش لگا دی ہم نے، اور یہاں اب الف کو ہم نے واو میں چینج کر دیا، کیونکہ یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ پیش کے ساتھ واو آتی ہے، اور یہاں پر ہم نے الف کو واو میں چینج کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی اسی طرح استعمال کیا گیا، یہ قرآن پاک سے ہی اصول اخذ کیے گئے، اور اسی طرح علماء نحات نے اس کو مرتب کیا۔ یومینو یہ لفظ ہمارے پاس اس طرح بن گیا مضارع کا۔ اب اس سے ہم نے لفظ بنایا، اب یہاں پر جب ہم نے دیکھا فے عین لام کلمہ تھا ہمارے پاس، عین کلمہ ہمارے پاس الف تھا، فے کلمہ الف تھا، عین کلمہ میم تھا، اور لام کلمہ نون تھا، آمانہ لفظ تھا۔ اب ہم اس کے ساتھ اگر میم لگاتے تو وہ مامن، وہ لفظی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظی خوبصورتی کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھا، الفاظ کا ردم خراب نہ ہو۔ اب کیونکہ یہاں پیش بھی آ گئی تھی، اب پیش کی وجہ سے الف کو واو میں چینج کر دیا گیا۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، جس طرح کہ پہلے ہوا تھا مضارع میں بھی یہی تبدیلی کی گئی، الف کو واو میں چینج کر دیا گیا، تو یہ ہمارے پاس لفظ آ گیا مومن، ایک ایمان لانے والا۔ اس سے مومنان 2 ایمان لانے والے، مومنون سب ایمان لانے والے۔ اب یہ مومنون ہے، اور وہ جو مضارع کا لفظ ہوتا ہے وہ یومنون ہوتا ہے، یہاں میم سے شروع ہو رہا ہے، یہ سے شروع نہیں ہو رہا۔ اب اسی طرح مومنتن ایمان لانے والی عورت، یہ تا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مؤنث کا ورڈ ہے، یہ اسماء میں آتا ہے، افعال میں، وربز میں اس کی اس طرح کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ ورب میں ہم یہ نہیں لگاتے، صرف جب ناؤن، کیونکہ یہ اب تمام ناؤنز ہیں ہمارے پاس، جب ہم نے یہ ناؤن بنایا اور ناؤن فیمیل تھا، فیمیل کے لیے ہم نے یہاں تائے مربوطہ لگا دیتے ہیں اینڈ پہ، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مومن عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ اگلے لفظ میں بھی ہم مومناتانی، اب یہ تن کو ہم ساتھ لے کے چلے، تن کو ہم یہ تائے مربوطہ کو ساتھ لے کے چلے، اس کو ساتھ لگا کر پھر الف نون کا اضافہ کریں گے تاکہ اس میں اور اس میں فرق واضح رہے۔ وہ مومنان ہیں، اس کے مطلب 2 مومن مرد، اور یہ مومناتانی 2 مومن عورتیں۔
اس کے بعد مومناتن، سب مومن عورتیں. اب ہمیں مومن لفظ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ مومن قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا، یومنو بہت زیادہ استعمال ہوا، اور یہ جب بھی جہاں بھی آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ باب فعال سے ہے اور اس کا مطلب یہاں ایمان لانے والا ہے. اور مومن اس کا اسم فاعل ہے، اس کا واحد مومن ہے. مومنان، مومنون، یہ تینوں واحد کے الفاظ ہیں، مذکر کے. یہ مذکر کا، یہ واحد کا، یہ تثنیہ کا اور یہ جمع کا لفظ ہے. اور اس کے بعد یہ تینوں مؤنث کے ہیں، جس میں سے پہلا مؤنث واحد کا، یہ مؤنث تثنیہ یعنی کہ 2 کے لیے استعمال ہوا، اور یہ مؤنث جمع کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.